الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنذر الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. اس سے پہلے کی آیتوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا تھا اور قوم نوح کی بربادی کا ذکر بھی کیا گیا. 950 سال تک نوح علیہ السلام نے قوم کو دعوت و تبلیغ کی، لیکن ماننے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوئے، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کی زبردست مخالفت ہوئی. تو اللہ نے نوح علیہ السلام سے کہا جو لوگ ایمان لا چکے وہ لا چکے، اب اس سے زیادہ ایمان لانے والے نہیں. پھر نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور ساتھ میں بددعا کی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور قوم نوح کو طوفان نوح سے تباہ و برباد کر دیا گیا. اس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو عبرت و نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنایا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ جدھر حقیقت اہل مکہ سمیت قیامت تک کے سارے انسانوں کے سامنے ایک پیغام نصیحت ہے کہ تمہارے سامنے آج بھی قرآن کی تعلیمات ہے اور گزشتہ قوموں کی داستان قرآن تمہیں سنا رہا ہے. جس طرح گزشتہ قومیں اللہ کے عذاب سے دوچار ہوئی اور اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچایا، اسی طرح اہل ایمان کو ابھی بھی بچایا جا سکتا ہے اور مخالفت کرنے والوں کو تباہی و بربادی کے گھاٹ اتارا جا سکتا ہے. کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر. قوم عاد نے بھی اپنے نبی کو جھٹلایا. قوم عاد کے پاس حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا. ہود علیہ السلام نے قوم کو بہت سمجھایا بجھایا، لیکن ماننے کے لیے تیار ہوئے تو ان پر بھی اللہ کا عذاب نازل ہوا. قرآن نے کہا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ. تو کیسا رہا میرا عذاب اور کیسی رہی میری تنبیہات. جو سمجھانے بجھانے کا ہم نے طریقے سکھلائے بدلا ہے، تم نے اس کی ناقدری کی، اس کی خلاف ورزی کی، اس کا انجام کیسا رہا ذرا غور و فکر کرو. پھر اس پر تھوڑی سی وضاحت کرو. اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ نَحِسٍ مُسْتَمِرٍ. ہم نے ان پر مسلسل تیز و تند ہوا کے جھونکے بھیجے. فی یوم نحس، ایک منحوس دن میں جس کی نحوست کا سلسلہ مستقل رہا. مسلسل منحوس دن میں ہم پر تیز و تند ہوا کے جھونکے بھیجے. کوئی دن منحوس نہیں ہوتا، کوئی وقت بھی منحوس نہیں ہوتا، لیکن جس انسان پر کبھی عذاب نازل ہوتا ہے تو محاورہ کے طور پہ بولا جاتا ہے بڑا منحوس دن، جس دن ایسی تباہی اور بربادی ہے. ورنہ وہ دن تو دن ہی ہے جس میں نحوست نام کی کوئی چیز نہیں. عام طور سے کہا جاتا کہ قوم عاد پر جو عذاب کا سلسلہ شروع ہوا تھا وہ بدھ کو شروع ہوا اور 7 رات اور 8 دن تک تیز و تند ہوا کے جھونکے اور برسات ہوتی رہی.
اس مناسبت سے کچھ لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ بدھ کا دن بڑا منحوس ہوتا ہے۔ حدیثوں میں نحوست نام کی ترتیب کی گئی، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ کوئی خوشی کا دن ہے تو کوئی غمی کا دن ہے، انسان کے اپنے حالات، عادات، اتوار کی بنیاد۔ اگر کسی خوشی کے دن میں کوئی تکلیف آ جائے وہ دن منحوس نہیں ہو جائے، بلکہ وہ وقت جس کے ذریعے سے انسان تباہی و بربادی سے دوچار ہوا وہ وقتی طور سے اس کے لیے منحوس مانی جاتی ہے یا نحوست مانی جاتی ہے، ورنہ مستقل منحوس کوئی دن نہیں ہوتا۔ قرآن نے کہا ہم نے ان پر تیز و تند ہوا کے جھونکے مسلسل منحوس دن میں بھیج دیا، 7 رات اور 8 دن بارش بھی ہو رہی ہے اور تیز و تند ہوا کے جھونکے بھی چل رہے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ تنزل الناس، وہ ہوا لوگوں کو اٹھا کے پٹک دے رہی ہے۔ کانہم اعجاز نخل منقعر، گویا کہ وہ کھجور کے درخت اور تنے ہیں جن کو اکھاڑ پھینکا گیا۔ اور عاد کے بارے میں قرآن میں یہ بھی کہا گیا التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ایک لمبی ترنگی قوم، لمبے ترنگے لوگ تھے، اونچے اونچے تاڑ کے مانند، تاڑ کے درخت یا کھجور کے درختوں کی طرح لمبے۔ جب ہوا کے جھونکا نے اسے پٹخا دیا ویسا لگ رہا تھا کہ کوئی کھجور یا تاڑ کا درخت ہے جن کو جڑ سے اکھاڑ کے پلٹا دیا۔ قرآن نے کہا تنزل الناس، یہ ہوا کے جھونکے لوگوں کو اٹھا کے پٹک دے رہے۔ کانہم اعجاز نخل منقعر، گویا کہ وہ کھجور کے تنے اور درخت ہے جن کو جڑ سے اکھاڑ دیا۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، تو کیسا رہا میرا عذاب اور کیسی رہی میری تنبیہ ہے، میرا خبردار کرنا کیسا رہا۔ قوم کو یہ بتلایا گیا کہ تم نے سدھرا نہیں، اپنے آپ کو سدھارا نہیں، اصلاح نہیں کیا، اللہ کے عذاب سے دوچار ہوئے، اب بتاؤ کیسا رہا۔ ایسی بات ہے کہ انسان تو پریشانی میں کیا پڑے۔ اس واقعہ کا تذکرہ کرنے کے فوراً بعد پھر قرآن نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو عبرت و نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ مراد اگر تمہارے اندر قوم آج جیسی خرابی ہے، چاہے تم طاقتور ہو، لمبے تڑنگے ہو، مالدار ہو، اپنی مثال آپ ہو، لیکن اللہ کا جب عذاب آئے گا تو تمہاری پہچان ختم ہو جائے گی، تمہاری شناخت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ نے اگر قرآن کے ذریعے سے تمہیں صحیح رہنمائی کی ہے تو اس رہنمائی کو سمجھو، جو رہنما تمہارے پاس بھیجے گئے ان رہنما کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ تنبیہات اور پیغامات تمہارے سامنے آئے ان میں غور و فکر کرو اور اپنی اصلاح کی فکر کرو تاکہ تم اللہ کے عذاب سے بچ سکو۔ کذبت ثمود بالنذر، قوم ثمود نے بھی تنبیہات کا انکار کیا یا خبردار کرنے والے نبی کی تردید کی، اس کی تکذیب۔ قوم ثمود کے پاس حضرت صالح علیہ السلام کو نبی و رسول بنا کر بھیجا گیا۔ قوم ثمود کی خصوصیت بیان کی گئی وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، یہ پتھروں کو کاٹ کر بہترین عمارات تیار کرتے، مکانات بناتے، سم تراشی، نقش و نگاری، پہاڑ کاٹ کے محلات بنانا، اونچی اونچی یادگار قائم کرنا، یہ ان کی اپنی شناخت و پہچان۔ اندازہ لگائیے جو پتھر کا کام کرنے والا ہوتا ہے جسمانی اعتبار سے مضبوط ہوتا ہے، کیسی مضبوط قوم پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دعویٰ، کیوں؟ انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی اور جو اللہ کا فرمان آیا تھا اسے جھٹلایا۔ کیا کہا تھا؟ فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ،
لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ ہم اپنے میں سے ہی کسی ایک آدمی کی پیروی کرنا شروع کر دیں، پوری قوم کے طرف ہے، یہ اکیلا ہی ہے۔ حضرت صالح ایسی بات ہے بھی ایک آدمی بھی اس میں کھڑا ہو، اکیلا ہی ہے وہ۔ تو لوگوں نے کہا پوری قوم ایک طرف، یہ صالح ایک طرف ہے، ہم سارے لوگوں کی بات کو چھوڑ دیں، ایک آدمی کی بات نہ لکھے سے ہو سکتا ہے۔ اِنَّا اِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُورٍ، اگر ایسا ہم کر لیتے ہیں، کسی ایک کی بات مانتے ہیں تو ہم گمراہی میں پڑ جائیں گے اور دیوانگی سے دوچار، یہ پاگل بندی ہوگی کہ سب ایک طرف جا رہے ہیں اور یہ اکیلا ہی ہے۔ تو اکیلا آدمی کی بات مانے کہ پورے قوم کی بات مانے۔ یہ گمراہ ضلالت پسند لوگوں کی نشانی ہوتی ہے، وہ کثرت تعداد کو دیکھتے ہیں، اصابت رائے کو نہیں دیکھتے، درستگی کو تلاش نہیں کرتے ہیں، تعداد کی زیادتی کو دیکھتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ بڑھ گئے ہوئے، دو چار لوگ ہی بھٹکنے سے بچے ہوئے، بے مقتدی صاحب ہے، وہاں پر نماز پڑھانے والا ایک ہی ہوتا ہے۔ تو اگر نبی تمہارے درمیان اکیلے ہی ہے، وہ تمہیں صحیح راستے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو صحیح راستے میں آ جاؤ۔ پوری قوم تمہاری گمراہی سے دوچار ہے اور اسی گمراہی میں تم خوش بھی ہو اور کہتے ہو کہ پوری قوم کو چھوڑ کر اکیلا حضرت صالح کی بات مانیں گے تو ہم بھی گمراہ ہو جائیں گے اور سیاست دیوانگی اور پاگل بندی سے دوچار ہیں۔ گویا حق بات کو ماننا لوگوں نے گمراہی سے تعبیر کیا، اور کسی حق بیان کرنے والے کی بات کو تسلیم کر لینا پاگل بندی سے لوگوں نے تعبیر کیا، یعنی بالکل الٹی بات ہے۔ اَوَلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ، کیا ہمارے درمیان میں سے اسی ایک پر نصیحت بھری بات پہنچی ہے، نصیحت بھری پیغام آیا ہے؟ بل ہوا کذاب نشیر، بلکہ وہ بڑا جھوٹا آدمی ہے اور بڑا گھمنڈی ہے۔ نبیوں کی یہاں صداقت پائی ہے اور نبیوں کے پاس گھمنڈی نامی کوئی چیز نہیں ہوتی، لیکن انسان جب کسی کی انکار کرنا چاہتا ہے تو ان کے ساتھ کچھ ایسی باتیں لگاتا ہے کہ جس کے ذریعے سے لوگ ان سے پسند ہو۔ بڑا جھوٹا آدمی ہے، بڑا گھمنڈی ہے، اس کے گھمنڈ کا نتیجہ تو پوری قوم کو چھوڑ دیا، اکیلا اپنے آپ کو بڑا بنا کے پیش کرتا ہے۔ یہ سمجھانے کا انداز ہے۔ سب لوگ ایک طرف ہیں، ان کی سب باتیں سچی ہوگی، یا اکیلا ایک آدمی کی بات۔ اس مناسبت سے حضرت صالح علیہ السلام کو لوگوں نے کہا جھوٹا بھی ہے اور متکبر اور گھمنڈی بھی، جبکہ کوئی نبی نہ جھوٹا ہو سکتا اور نہ کسی نبی کے پاس گھمنڈ ہو سکتا۔ وہ تو اپنے آپ کو قوم کے سامنے اس طرح بنا کے پیش کرتے ہیں، کتنا بڑا انسان جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کیا، چنا ہے، وہ زمانے کا سب سے اچھا انسان ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے قوم میں گھلا ملا کے اس طرح رکھ کے بتا ہی نہیں سکتا ہے یہ کوئی بہت بڑا درجہ ہوتا ہے۔ نبیوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ قوم میں بالکل مل جل کے رہتے، بتا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ کوئی دیہاتی آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا مجمع میں نہیں پہچان پاتے تھے کہ اللہ کے نبی پوچھتے تھے ان میں سے محمد کون ہے، کوئی نیا آدمی آئے تو پوچھنا پڑا، اس طرح بھلے ملے اور بے تکلفی کے ساتھ رہتے۔ تو ایسے انسان کے بارے میں کہا کہ بڑا متمرد ہے، بڑا گھمنڈی ہے، بڑا تکبر کرنے والا ہے، سرکش ہے، بدماش ہے، یہ تو کفار و مشرکین ہی کا شیوا ہو سکتا ہے کہ کسی ایسے انسان کو برے القاب سے پکارا جائے۔ لوگوں نے کیا کہا اُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا، ہمارے درمیان سے بھی ایک انسان ایسا رہ گیا تھا کہ جس کے پاس نصیحت بھری کتاب آئی یا نصیحت بھرا پیغام آیا یا اللہ کی جانب سے وحی آ گئی، کہاں نہیں ہو قبل ہوا کذاب نشیر، یہ تو بہت بڑا جھوٹا ہے اور بہت بڑا گھمنڈی ہے۔ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ، قرآن کہتا ہے ان قریب لوگ کل ہی جان جائیں گے کہ کون جھوٹا اور گھمنڈی ہے، یعنی اب آج نہیں تو کل اس پر عذاب اللہ آنے والا ہے۔ اللہ عذاب کس کو دیتا ہے؟
گھمنڈ کرنے والے کو عذاب دیتا ہے یا فروتنی عاجزی کرنے والے کو عذاب دیتا ہے؟ پتہ لگا لوگے جو عذاب سے بچے گا وہ انسان سچا بھی ہوگا، وہ انسان گھمنڈی بھی نہیں ہوگا، اور جو انسان عذاب سے دوچار ہوگا قریب ان کو پتہ چل جائے گا وہ بہت بڑا جھوٹا بھی ہے اور بہت بڑا مکار و گھمنڈی بھی ہے۔ اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاسْتَبِقْ۔ قوم کے لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا، آپ نبی ہے نا تو ایسا کیجئے، ہم لوگ تو پہاڑ میں رہتے ہیں، پہاڑ کاٹتے ہیں، کسی پہاڑ سے پوٹلی پیدا کرتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا یہ تو میرے اختیار ہی میں نہیں ہے، میں کہاں سے پیدا کروں گا؟ پیدا کرنے والا میں تھوڑا خالی ہے، اللہ ہے، میں اللہ تعالیٰ سے کہتا ہوں کہ اللہ مناسب سمجھے لے دے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ میری قوم کے لوگ بول رہے ہیں ہم اس وقت تک آپ کی بات کو نہیں مانیں گے جب تک کہ موجودانہ انداز سے آپ اس پتھر سے اونٹنی نہ پیدا کریں۔ قوم کو سمجھانا مقصد ہے اونٹنی پیدا کر دیجیے، اللہ نے کہا ٹھیک ہے پیدا کر دیجیے۔ اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ، ہم ان کی آزمائش کے خاطر اونٹنی بھیجنے والے یا اونٹنی پیدا کرنے والے ہیں۔ بس اب انتظار کیجیے، بس طبیل تھوڑا صبر سے کام۔ انہوں نے مانگ کی ہے، ان کی مانگ پوری کی جا رہی، لیکن مانگ پوری کرنے کے بعد اگر اس کی ناقدری کی گئی تو کیسے اللہ کے عذاب سے دوچار ہوں گے، اس کے انتظار کیجیے۔ اور اگر یہ لوگ آپ کو ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، تانا زنی کرتے ہیں آپ کے ساتھ، تھوڑا صبر کیجیے، یعنی برداشت کیجیے، صبر سے کام کیجیے، اور قوم کا حال کیسا ہونے والا ہے ذرا انتظار کیجیے۔ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٍ۔ اے نبی حضرت صالح انہیں خبر دے دیجیے، کیا خبر دیجیے؟ ان الماء قسمۃ لہم، کہ پانی اب تقسیم کیا جائے، کل شرب محتضر، ہر آدمی اپنے باری والے دن ہی پانی کے پاس آ جائے۔ ابھی جتنی پانی کی سہولت ہے، کلکتہ میں بڑی پانی کی سہولت ہے، آدمی اس کی قدر نہیں کرتا ہے، مفرات میں جائیے پتہ چلے کتنا پانی کی قدر ہے۔ پہلے زمانے میں پانی کی بڑی قلت تھی تو کہاں پانی ملے گا، لیکن اب جب تم نے اونٹنی کا مطالبہ کیا ہے، اونٹنی کو تو زیادہ پانی چاہیے۔ جیسے کارپوریشن کی گاڑی آتی ہے صبح شام، ایک وقت کا پانی سارا کا سارا اونٹنی کی جائے گی، ایک وقت کا پانی تم لوگ، کل تک دونوں وقت پانی تم ہی لیتے تھے، لیکن اونٹنی کا تم نے مطالبہ کیا ہے، اب ایک وقت کا پانی تم کو لینا ہے اور ایک وقت پانی اونٹنی کو لینا ہے۔ یہ گھاٹ ہے، کنواں ہے جہاں پانی پینا ہے، اب اس گھاٹ کو متعین کرو اونٹنی کے لیے، اس گھاٹ کو متعین کرو اپنے لیے، یہاں تم نے آ جاؤ تو پانی کو تقسیم کر دیا جائے۔ اس اونٹنی کو تم نے مانگا ہے، اونٹ کو کھلانا پلانا ہوگا، اور پانی پلانے کے لیے ایک دن یا ایک وقت اس کا متعین کرو، اس وقت میں تم نہیں جاؤ گے، سارا پانی اونٹنی کے لیے۔ فرمایا وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، ان کو خبر کر دیجئے یقیناً پانی کو تقسیم کیا جائے ان کے درمیان، کل شرب محتضر، ہر پانی لینے والا اپنے باری کے وقت میں ہی پانی کے گھاٹ پہ حاضر ہوگا، دوسرے پانی کی یاد نہیں ہے۔ جیسے راسٹنگ سسٹم سے سامان آپ کو ملتا ہے، جب آپ کی باری آتی تبھی آپ جاتے ہیں، پہلے زمین لگانے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ، پانی کا جب بٹوارا ہو گیا اور پانی ملنے کے نتیجے میں دقت و پریشانی کا سامنا ہو گیا تو قوم کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ سارا جھنجھٹ جھمیلا تو ہی اونٹنی کی وجہ سے ہوا ہے، ایسا کرو اس اونٹنی کو مار دو، یہ اونٹنی ختم ہو جائے گی، پانی پھر ان کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اسے کیا پتا
پانی رکے گا یہ پانی زیادہ ہوگا، اونٹنی رہے جب تک تو پانی کچھ نہ کچھ تو مل ہی رہا تھا، جب اونٹنی کا کام ختم ہوا اب زندگی تمہاری ختم ہونے والی۔ فنادوا صاحبهم، لوگوں نے اپنے ایک ساتھی کو آواز دی، فتعاطى، تو وہ حملہ آور ہوا، فعقر، تو اس نے اونٹنی کی کوچے کاٹ دی، ہاتھ پیر کاٹ دی۔ تفسیری روایت میں اس آدمی کا نام ملتا ہے قدار بن صالح۔ قرآن مقدس کی سورہ والشمس میں کہا کہ سب سے بدبخت انسان نے حضرت صالح علیہ السلام کو ملی ہوئی موجودانہ انداز میں اونٹنی کو قتل کیا، کاٹا اور مارا۔ یہاں قرآن کہتا ہے فتعاطى فعقر، لوگوں نے اپنے ایک ساتھی کو آواز دیا تو وہ حملہ آور ہوا، اور اونٹنی کی بڑی لمبی چوڑی تھی، وہاں تک اس کا ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا تو ٹانگیں اور ہاتھ پیر کاٹ۔ نتیجہ کیا ہوا؟ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، اب ذرا دیکھو کہ میرا عذاب اور میری تنبیہات کیسی رہی۔ تم نے حضرت صالح علیہ السلام کی مخالفت کی، تم نے صالح علیہ السلام سے موجودہ کا مطالبہ کیا، صالح علیہ السلام نے موجودہ پیش بھی کر دیا، نتیجہ کیا ہوا؟ تم نے موجودہ کی ناقدری کی، اس اونٹنی کے ہاتھ پیر کو کاٹ دیے، یعنی تباہ و برباد کر دیے۔ اب دیکھو کہ میرا عذاب کا نقشہ کیا ہوتا ہے، کیسے تم پر عذاب نازل ہوتا ہے، یہ میرا عذاب کیسا ہے، اور نبی اور ان کی تعلیمات جو تنبیہات کی شکل میں تمہارے سامنے ہے، اس کے انکار کرنے کی سزا کیسی۔ قرآن کہتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَحَصِيدِ الْمُعْتَدِلِ، تو ہم نے ان پر ایک زبردست آواز بھیج دی، ارسلنا بھیج دیا ان پر، صیحۃ واحدہ، ایک زوردار آواز، فکانوا کحصید المعتدل، تو وہ ہو گیا ایسے جیسے جانوروں کے لیے تیار کردہ جھوپڑی کے گھاس پھوس، کحصید المعتدل اس کو کہا۔ ابھی آپ کو تو شہر میں پتہ نہیں چلتا ہے، دیہات میں لوگ جانوروں کے رکھنے کے لیے جھوپڑی اور کھوپڑی بناتے ہیں، گھاس وغیرہ سے، ابھی تر و تازہ ہے، کچھ دن ٹھیک رہتا ہے، لیکن پانی کی وجہ سے اور دھوپ کی وجہ سے اس کا حال ایسا ہوتا جب تک رکھا ہوا ہے اس میں ہاتھ لگائے تو ٹوٹ جاتا ہے، ٹوٹا ہوا، کھایا ہوا، بالکل کمزور۔ کہا ان کا حال یہ ہوا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیز ہوا بھیجی، زبردست چنگھاڑ کی آواز پیدا ہوئی، سب بے ہوش ہو، اس طرح بے ہوش ہوئے کہ اب لگتا ان کے بدن میں کوئی حصہ حرکت ہی نہیں۔ اور ان کا کحصید المعتدل، باڑ تیار کرنے والے کے اس باڑ کی طرح ہے جس میں جو گھاس پھوس استعمال کیے گئے وہ سوکھی ہوئی بھی ہے اور کٹی ہوئی، ٹوٹی پھوٹی ہوئی، یعنی بے بدن، جس کا کوئی بدن ہی نہیں۔ اس واقعہ کے بیان کرنے کے بعد پھر ایک بار قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو عبرت و نصیحت کے لیے آسان بنایا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ مطلب تمہیں سبق لینا چاہیے قوم ثمود سے۔ اگر تمہارے پاس تعمیرات کا فن ہے اور عالیشان بلڈنگ بنا بہترین محلات تیار کر کے اس میں رہتے ہو، اپنی شان و شوکت بڑھاتے ہو، آرام و سکون میں رہتے ہو، اگر تمہارے پاس کوئی اللہ کا بندہ پہنچتا ہے جو تمہیں دعوت و تبلیغ کرتا ہے، کتاب و سنت کی روشنی میں تمہاری صحیح رہنمائی کرتا ہے،
تو اپنی عقل وہاں مت دکھاؤ، اس اللہ کے بندے کی بات کو سنو اور اللہ کا فرما بردار بن کر زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ جو ان کی نصیحت پر مشتمل، نصیحت پر مبنی جو ان کی باتیں ہیں انہیں سنو اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرو۔ اگر ایسا نہیں کرتے ہو بلکہ ایسے مصلحین کی، مبلغین کی مخالفت کرتے ہو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے تمہیں ڈرنا چاہیے، لڑنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ تم بھی قوم صالح کی طرح عذاب سے دوچار ہو جاؤ اور تمہاری بھی وقت ختم ہو جائے، تمہاری بھی جنگ مٹ جائے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، تو ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ یعنی نصیحت قبول کرو اور اپنی اصلاح کرو۔ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ، قوم لوط نے، لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی تنبیہہ، ڈرانے کی باتوں کی تردید کر دی، یا حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب کی جھٹلا دی۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَلَامٍ، ہم نے ان پر لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو چھوڑ، یا لوط علیہ السلام کے ماننے والوں کو چھوڑ کر ان لوگوں پر ہم نے پتھر کی بارش کر بھیج دیا، ان پر ایسی ہوا جو پتھر پر سا رہی تھی، پتھراؤ کرنے والی ہوا تھی۔ نجیناہم بسحر، ہم نے لوط علیہ السلام کو اور ان کے مارنے والوں کو تو بالکل صبح صبح نجات دے دیا اس عذاب سے۔ یہ عذاب سویرے آیا، قوم تباہ ہو گئی، لوط علیہ السلام کے ماننے والے محفوظ رہ گئے۔ نعمتم من عندنا، یہ ہماری جانب سے فضل ہوا، مہربانی ہوئی۔ کذالک نجزی من شکر، ایسی ہم بدلہ دیا کرتے ہیں اس شخص کو جو شکر گزار ہوتا ہے۔ لوط علیہ السلام نے شکر گزاری کی، ہم نے اسے بدلہ دیا کہ قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے پتھر کا برکھا برس رہا ہے اور وہاں لوط علیہ السلام ان کے ماننے والے بچ رہے ہیں، باقی سب تباہ ہو رہا۔ کیا تھا اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، یقیناً حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہماری پکڑ سے ڈرایا۔ فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، ان لوگوں نے شک و شبہ کا اظہار کیا اس پیغام اور تنبیہ حاصل کیا نہیں کام آگا کیا۔ لوط علیہ السلام نے سمجھایا جو حرکتیں تم کرتے ہو بری حرکتیں اللہ کے عذاب سے بچا لو، اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو ایسی حرکتوں سے اجتناب اور پرہیز کرو۔ لوگوں نے کہا تو اس میں کوئی بات نہیں، مذاق اڑا دیا، شک و شبہ پڑھنا شروع کر دیا، تو اللہ کا عذاب آیا۔ آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، قوم لوط کے بارے میں یہ مشہور ہے ایسی برائی جو اس سے پہلے کسی قوم میں نہیں تھی۔ جنسی خواہشات، نفسانی خواہشات عورتوں کے ساتھ پوری کرنے کے بجائے وہ لڑکوں اور مردوں سے کیا، جس کو لواطت کہا جاتا، اغلام بازی کہا جاتا، یہ خطرناک ہے، اس کے نتیجے میں اللہ کا عذاب ڈالے۔ ہمارے نبی حضرت لوط نے اپنے قوم کو ہماری پکڑ سے ڈرایا، اگر ایسی حرکت سے باز نہیں آئے تو اللہ کا عذاب آئے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ کچھ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرے۔ ایک طرف ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنا رہے تھے کہ آپ کا بیٹا ہونے والا ہے جس کا نام اسحاق، جو غلام علی جانکار لڑکا ہو۔ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی، ابراہیم نے کھانا پیش کیا، وہ کھائے، کہا ہم کو جانا آگے لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ و برباد کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی تفصیل سے بات کی، وہاں تو لوط ہے کہ ان کو کچھ نہیں ہوگا، ان کے ماننے والے کچھ نہیں ہوگا، جو غلط حرکتیں کرنے والے ہیں وہ اللہ کا عذاب سے بچیں۔ پھر وہ لوگ حضرت لوط کے پاس آئے۔ حضرت لوط کی قوم کی سرکشی کی انتہا تھی، یہ خوبصورت شکل میں فرشتے تھے، بعض لوگ کہتے ہیں حضرت جبریل بھی تھے، میکائیل بھی تھے، اسرافیل بھی تھے۔ اس طرح نوجوان کی شکل میں خوبصورت شکل میں آئے، لوگوں نے غلط نگاہ ڈالی۔ حضرت لوط علیہ السلام
ہمیں بے عزت مت کرو، ہمارے مہمان ہیں، یہ ہماری بچیاں ہیں، یعنی قوم کی بچیاں، نکاح کرو اور اپنا کام پورا کرو۔ یہ کیا بری حرکتیں کرنے کے لیے تیار؟ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں۔ قرآن کو بیان کے مطابق سے قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، وہ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کو ان کے مہمان کے بارے میں پھسلانے لگے، یعنی بڑی منت و سماعت کو تیار کرنے کے مہمان ہمارے حوالے کو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کسی بھی شکل میں تیاری نہیں کی، ان کا سپورٹ نہیں کیا، یہ لوگ مہمان کے قریب پہنچ گئے۔ تو کیا ہوا؟ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، ہم نے ان کی تفسیر روایت میں ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنی پنکھاری ایسے کی جو لوگ ان کے قریب پہنچے سب کی آنکھ کھلی۔ تفسیر نے بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب پکڑ ہوئی وہاں کے اندر کو سجائی نہیں ملتا، پہنچے تھے جوانوں کے پاس کہ اسے پکڑے گا، اپنی حرکتیں کر لیں ان سے، لیکن قریب پہنچے ان کو سجائی نہیں ملتا۔ قرآن نے کیا کہا؟ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، ہم نے ان کی آنکھوں کو مٹا دیا، یعنی ہم نے ان کی آنکھوں کی بینائی سلب کرنی چھین لی، آنکھیں ہی بند کر دی۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، تو چکھو میرا عذاب اور میرے ڈرانے کا انجام کتنا خطرناک ہے، مزہ اس کا چکھو۔ ایسی بات ہے ایک انسان برائی میں پڑا ہوا ہے اور بچنے بچانے کی تدبیریں نہیں ہو پا رہی ہیں، پھر اللہ کا عذاب نازل ہوا، اور اللہ کے عذاب کے نازل ہونے کے بعد اچھا خاصا دیکھنے والا انسان اب دکھ نہیں رہا ہے، آپ ڈر مارے گا، آنکھ موجود ہے، بینائی چھین گئی یا آنکھیں پھوڑ دی گئی، ایسے انسان کو کیا حال ہوگا اندازہ لگائے گا۔ آج جس کو آنکھ میں روشنی ختم ہو جاتی ہے اس سے پوچھئے آنکھ کی قدر کیا ہے۔ ہمارے پاس آنکھ ہیں، ہم اس کی قدر نہیں کرتے، رات بھر موبائل میں لگے رہتے ہیں اور اس کے نتیجے میں آنکھ کی بینائی کو ختم کراتے ہیں، رات بھر لگے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پکڑا لیا، بخش بیلوں میں چشمہ لگ جاتا ہے، ان کی ساری صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ بہرحال بینائی کتنی بڑی چیز اندازہ لگا دی۔ کہا اس قوم پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، اس عذاب کے نازل ہونے سے پہلے جب یہ برائی کی طرف آگے بڑھ رہے تھے، ان کی آنکھ پھوڑ دی گئی، ان کی بینائی چھین لی گئی۔ کیسا رہا میرا عذاب اور کیسی رہی میری تنبیہات۔ وَلَقَدْ سَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، یقیناً صبح تڑکے ہی وقت متعین مقررہ عذاب ان کو پہنچ گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام سے اللہ نے کہا گھبرائیے مت، علیہ الصبح کے قریب، اب رات گزرنے میں کتنا ٹائم ہے، صبح تو بالکل قریب ہے، رات بھر کا معاملہ ہے، ان کو پریشانی شیطانی کرنے دیجیے، اب اللہ کے فیصلے کا انتظار کیجیے۔ صبح بالکل ہی فجر کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ کیا عذاب نازل ہوا؟ جبریل علیہ السلام نے، فرشتوں نے پوری بستی کو اٹھایا، پوری بستی کو اٹھا لیا، اٹھا کے آسمان کی بلندی پہ لے گئے اور وہیں سے پھر دھرتی پر کر دیا۔ فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل، ہم نے اس کی بستی کو اٹھایا، پھر پلٹ دیا، نیچے والے کو اوپر کر دیا، اوپر والے کو پھر نیچے کر دیا، اور پھر اس میں سنگریزوں کی اور پتھروں کی بارش کر دی۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے فذوقوا عذابی ونذر، لوگوں میرا عذاب کا مزہ چکھو اور میرے پیغام کی تکذیب کرنے کی سزا چکھو۔ پھر اس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد ایک بات قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو عبرت و نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ 4 مرتبہ اس آیت کو اس سورہ میں اللہ نے دہرایا ہے، اور 4 مرتبہ 4 قوم پر تباہی اور عذاب کا تذکرہ کے بعد قرآن عذاب الہی سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اگر کوئی انسان قرآن کے پیغام کو مانتا نہیں ہے یا اس کو اپنے زندگی میں ڈھالنے کی کوشش نہیں کرتا ہے تو پھر وہ اللہ کے عذاب سے دوچار ہونے کے لیے تیار ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کیا گیا، داستان سنانے کے بعد کہا ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا ہے، کوئی نصیحت قبول کرنے والا۔ حضرت
ہود علیہ السلام کی قوم عاد کا تذکرہ کیا گیا، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ پھر کہا ہے کوئی، ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے کوئی اسے قبول کرنے والا۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہوا، قوم صالح یعنی قوم سمود پر اللہ کا عذاب ان کی سرکشی کی بنیاد پہ نازل ہوا۔ اس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد پھر ایک بار قرآن کہتا ہے ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کیا ہے کوئی سمجھنے والا۔ پھر اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ کیا گیا، ان کی ناہمجانبی کی بنیاد اللہ کے عذاب کا ذکر ہونے کے بعد پھر قرآن کہتا ہے اس قسم کے حالات اور واقعات اور کہانیاں سرگزشت ہمارے پاس پیش کرتے ہیں در حقیقت عبرت و نصیحت کے لیے ہے۔ ہم نے قرآن کو اسے حصہ بنا دیا تاکہ تم سمجھو اور پڑھو اور پھر اس کے بعد اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرو۔ ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ تو قرآن کو اللہ نے آسان بنایا ہے نصیحت کے لیے۔ آج ہم نے قرآن کو اتنی مشکل کتاب بنا دیا کہ قرآن سوائے عالم ہی نہیں سکتا اور ہم اس سے بے توجہی برتتے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ قرآن بڑا آسان ہے، بڑی عبرت و نصیحت کے لیے اس کے اندر آسانی پیدا کی گئی ہے، اسے سمجھے اور اپنی دنیا کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں عذاب کر مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں دیار سمجھانے، سمجھنے سمجھانے اور اسے عقیدہ اعمال بجانے